اچھا اب یہ مختصراً میں انشاءاللہ اس موضوع کو آج ختم کر دیتا ہوں. آگے کتنی طریقے سے ہم تنبیہ کر سکتے ہیں؟ تو بہت ساری غلطیوں کے اسلوب تنبیہ کرنے کے اسلوب ہیں. جہاں غلطی پر جری ہونے کا اندیشہ ہو اور وہاں وہی بات کے اندازہ ہو کہ اگر اس غلطی پہ ٹوکا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی تو اس سے اور زیادہ برے نتائج نکل آئیں گے، تو وہاں چشم پوشی اور لا علمی ہی مفید ہوتی ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقصین کے ساتھ جو آپ نے رویہ اختیار کیا، بعض اوقات تنبیہ اور اصلاح میں اکثر اوقات نظری تعلیم کے بجائے عملی تعلیم جو ہے نا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، عملاً سمجھانا. بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے وقت انہوں نے سیدھا جو ہے وضو کو منہ سے شروع کر دیا. آپ نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا تو کافر کرتا ہے، یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے. پھر پورا آپ نے ان کو وضو کر کے دکھایا، عملاً وضو کر کے دکھایا. ایسے ہی بہت ساری مثالیں اس میں ملتی ہیں. یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. طائف، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ جو طائف کی لڑائی ہو رہی تھی تو اب وہ قلعہ فتح ہو کے دے نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ اب مفید نہیں ہے یہاں ٹھہرنا، اب واپسی منافع. لیکن صحابہ انتہائی جذبے میں تھے. آپ نے اس طرح کی بات بھی کی تو صحابہ کو بوجھ لگا اور انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے. اب بظاہر آپ کی رائے سامنے آ جانے کے بعد پھر اس طریقے کی بات تھوڑی سی مناسب نہیں تھی. آپ نے خاموشی اختیار کی، عملاً تنبیہ کی. کس طریقے سے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو لڑو. اب جو اگلے دن لڑائی لڑی تو اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا. اب آپ نے پھر رات کو، شام کو پھر وہی جملہ دہرایا، ٹھیک ہے پھر چلو واپس چلتے. اب سب نے خوش کہہ دیا کہ ہاں ہاں واپس چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یعنی اب آپ نے اس موقع پر جب آپ سمجھا رہے تھے کہ اب ہو جانا چاہیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے مزید اصرار نہیں کیا. آپ نے عملاً کہا وقت ان کو سمجھا دے گا، وقت ان کو بتا دے گا. یہی یعنی لکھا ہوا، اس کو اضافہ کر لیں، بخاری شریف میں ہی صوم وصال جو لگاتار روزہ ہوتا ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لگاتار روزہ رکھے، درمیان میں افطاری نہ کرے اور پھر اگلے دن کا روزہ شروع کر دے. تو کچھ لوگوں نے یوں کرنا چاہا کہ حضور بھی کرتے ہیں. اب آپ کے سمجھانے کے باوجود جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ نہیں سمجھ رہے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر رکھو. اب آپ نے رکھنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن 3. آپ تو کہہ رہے مجھے تو اللہ کھلاتے ہیں. وہ تو 2-3 دن کے بعد شکر ہے کہ رمضان آ گیا. آپ نے فرمایا اگر رمضان نہیں آتا تو میں بھی رکھتا رہتا، پھر میں دیکھتا کہ تم کتنا رکھتے ہو. تو بعض اوقات عملاً تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے گزار کے سمجھا دیتا ہے کہ بھائی اب تم کو سمجھ میں آ جائے گا. بعض اوقات ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے بات. جیسے پیچھے بھی شاید ایک واقعہ گزرا تھا کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کپڑا وہاں ٹیبل پہ سامنے رکھا ہوا بھی ہے. اب انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بعض لوگوں کو، اب وہ ایک شخص ٹوکنے لگے آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا انما سمعت ذلک لیرانی، میں نے یہ کام اس لیے کیا تم جیسا جاہل اس بات کو سمجھ لے. حضور کے زمانے میں کہاں ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوا کرتے تھے. یہ بات آ گئی ہے تو عملی تنبیہ ان کو کر دی. فرمایا تنبیہ کی حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ غلطی کرنے والے کو وہی کام دوبارہ کرنے کو کہا جائے. ممکن ہے وہ اپنی غلطی سمجھ جائے اور خود ہی اس کی اصلاح کر لے، بالخصوص جب کہ غلطی واضح ہو اور اس جیسے شخص سے نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے بھول گیا ہو، دوبارہ کرتے ہوئے اسے یاد آ جائے. عملی تنبیہ. بعض اوقات تنبیہ میں جب انسان کرے گا تو بعض اوقات تنبیہ میں مخاطب بنائے بغیر تعریض، کنائے اور اشارے کے طور پر بھی تنبیہ مفید ہوتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی ان کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تو قبر میں جب اتارنے کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے هل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، کوئی ہے جو آج کی رات جو بیوی کے قریب نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو. تو اس بخاری کے حاشیے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنبیہ تھی، ان کے لیے ایک تعریض تھی. اشارے کنائے میں ان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا. اور لکھا یہ ہے کہ انہوں نے اس رات بھی جو ہے اپنی باندی سے صحبت کی تھی. تو حضور اشارے کنائے میں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ بھائی ایک طرف بیوی کا انتقال ہو رہا ہے
اور تم ازدواجی تعلق اور جو ہے صحبت کر رہے ہو، تو اشارے کنائے میں اس غلطی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ سمجھنے والا اتنا سمجھدار ہے کہ اس کے لیے اس سے جو عمل ہوا ہے اس کے لیے اشارہ کنایہ ہی کافی ہو جائے گا اور وہ بات کو سمجھ لے گا. تو ضروری نہیں ہے اس کو وضاحت کر کے اس کو رسوا کیا جائے، شرمندہ کیا جائے. بعض اوقات سامنے والے کی یوں کہہ لیجیے فطرت اتنی اچھی ہوتی ہے، تربیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو صراحتاً ٹوکنے، ملامت کرنے، تنبیہ کرنے، اس کو غلطی بتانے، اس کو اشارہ کنائے میں بھی وہ جو ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے. ایسے ہی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو مخاطب بنائے بغیر مخاطب بنائے بغیر عمومی خطاب کے ذریعے سے بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے. یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جبکہ غلطی کرنے کے والے کی طرف سے منفی رد عمل کا خطرہ نہیں ہوتا. اس اسلوب کو زیادہ قبول کی اس علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلوب زیادہ مفید ہوتا ہے اور دل پر اس کا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھو بھائی ان کو میری عزت کا خیال ہے، یہ چاہتے تو مجھے بلا کے سر عام جو ہے وہ ٹوک سکتے تھے، لیکن انہوں نے عام اسلوب کے، میں اس کی مثالیں دوں گا، عام اسلوب میں اور مجھے مخاطب بنائے بغیر جو ہے نا وہ غلطی کی طرف اشارہ کر دیا. غلطی کرنے والے کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر نصیحت کرنے والے کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں ہم کو احادیث میں، اور اگر آپ حدیث تلاش کرنا چاہیں تو اس جملے سے ما بالو اقوام ما بالو رجال ما بالو اقوام ما بالو احدکم، لوگوں کو کیا ہوا، لوگ ایسا کیوں کرتے. آپ کے سامنے غلطیاں آئیں، آپ نے کسی کو مخاطب بنائے بغیر یہ جملہ کہا، بھائی لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ ایسا کیوں کسی کو آپ نے مخاطب نہیں بنایا. اس کی بہت ساری مثالیں حدیث میں ملتی ہیں، میں ان کو ایسی چھوڑتا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے یہ اسلوب اس وقت استعمال کرنا چاہیے. اچھا، یہ حیات الصحابہ میں یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور ایک کمرے میں ایک جگہ، تو وہاں کسی شخص کوئی بدبو، کسی کا وضو ٹوٹا اور بدبو محسوس ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، یہ کس نے یہ حرکت کی ہے، جا کے وضو کر کے آئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس موقع کے اوپر کوئی کھڑا ہوتا، یہ تنبیہ کا ایک اسلوب تھا. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سب اٹھ کے وضو کر لیں؟ امیر المومنین کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ ایسی تربیت یافتہ لوگ تھے. حضرت عمر کہنے لگے اے جریر، تو زمانے جاہلیت میں بھی سردار تھا، تو اسلام میں بھی سردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفات آئی ہیں اس میں وقافاً آپ کتاب اللہ اور شریعت کی تعلیم کے سامنے ایک دم سرنگوں ہو جاتے، اور کوئی بات سامنے آ جاتی فوراً سر تسلیم خم ہو جاتے اور فوراً اعتراف ہو گیا کہ نہیں، میری تنبیہ کا اسلوب صحیح نہیں ہے. یہ تنبیہ کا اسلوب کتنا پیارا ہے کہ دوسرے کے پردہ بھی ہو جائے گا اور دوسرے کے عیب بھی سامنے نہیں آئے گا، دوسرا رسوا بھی نہیں ہو جائے گا. جہاں تک غلطی ہوئی ہے تربیت بھی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. بعض اوقات تنبیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو تنبیہ کر رہے ہیں اس کا بیچارے کا سارا کام غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا کچھ فیصد صحیح کام بھی کیا ہے، کچھ غلط بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کی غلطی پر جب جذباتی ہوتے ہیں تو بس اس کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں، جیسے آپ نے دیکھا گھروں میں اکثر ایک جملہ استعمال ہوا، تم تو کرتی یوں ہو، تمہاری تو عادت ہی یہی ہے، تمہارا تو مزاج ہی یہی ہے. یا بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کی تو عادت ہی یہی ہے، آپ تو کرتے ہی یہی ہیں. حالانکہ وہ زندگی میں اس بیچاری سے اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کے صحیح اعمال بھی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ سارا کا سارا کام غلط نہیں ہوتا. اس صورت میں حکمت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اتنی چیز کو غلط کہا جائے جو غلطی پہ مشتمل ہے، پوری بات یا ساری بات کو غلط نہیں قرار دی جائے. بعض لوگ غلطی دیکھ کر اس قدر غصہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں کرتے، اور پھر جب یہ رویہ ہوتا ہے تو انسان ہٹ درم بن جاتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو متعصب قسم کا انسان ہے، یہ تو نفرت پھیلانے والا انسان ہے، اس کو میری 99 خوبیاں نظر نہیں آ رہی، اس کو جو ہے نا گھوم پھر کے میری ایک غلطی، یہ چاہے اداروں کے اندر ہو، یہ کام چاہے گھروں کے اندر ہو. تو اس کی بھی ہے، یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک جذباتی رویہ ہے. اور غلطی کی تنبیہ کے وقت غلطی والے کی خوبی کو بھی دیکھنا جو ہے نا یہ ایک اچھا رویہ ہے. اس میں ہم کو واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون ہیں حضور کے پاس آئی ہیں،
وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن کتنے پیارے الفاظ کے اندر وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ما اعتب علیہ فی دین ولا خلق، غالباً ثابت ابن قیس ہیں، کہا یا رسول اللہ جو ثابت ہیں، سچ بات یہ ہے کہ نہ میں ان کے دین پہ مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے ان کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہے، لیکن بس میں اسلام کے اندر ناشکری کو اور کفر کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو دیکھیے غلطی، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، لیکن وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی خوبیاں ہیں اس کا اعتراف کر رہی ہیں، جو ان کی اچھی باتیں ہیں اور اس کا اعتراف کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ غلطی کرنے والے کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے۔ اگر غلطی کرنے والے کی غلطی عام لوگوں کو علم نہ ہو تو تنہائی میں تنبیہ زیادہ مفید ہوگی۔ جہاں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غلطی کی وضاحت کرنے بیٹھے، اب اس غلطی کی وہ سامنے والا بیچارہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے، وہ اپنی غلطی کو سن کر سمجھ چکا ہے، اب اس کی وضاحت در وضاحت اتنا پھیلا کر اور اس کو کہا جا رہا ہے اور ایک لفظ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی نبوی عادت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بھی ملتا ہے کہ غلطی کی طرف بعض اوقات مختصر سا اشارہ کر کے باقی غلطی کو دبا گئے، نہیں بیان کیا، پوری تفصیل کی وضاحت نہیں کی۔ تو بعض اوقات یہ بھی ایک ہے کہ اگر پوری غلطی سامنے والے کی استعداد اچھی ہے اور ماشاءاللہ وہ سمجھ چکا ہے بات کو، اب پوری غلطی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ہمیں خود قرآن سے ملتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو شہد کا واقعہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا اور بیویوں سے کہہ دیا تھا اچھا بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، تاکہ ان بیوی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں، عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو وہ روزانہ حضور کو روکتی، کچھ شہد پلاتی، اس میں کچھ وقت زیادہ وہاں ٹھہر جاتے، تو دوسری ازواج مطہرات کو یہ تھوڑا سا ناگوار گزری، تو وہی فطرت کی بنیاد پہ انہوں نے ایک آپس میں پلاننگ کی کہ اگر حضور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ میرے پاس سے کسی کو بو آئے اور اذیت آئے، میں کسی کے لیے باعث تکلیف بنوں۔ تو انہوں نے جب یہ پلاننگ کی تو وہ حضور کو ایسے ہی کہا، حضور نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں وہ کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں نے تو شہد پیا ہے۔ کہا اچھا آپ نے پھر کوئی ایسا شہد پیا ہوگا، وہ مکھی کچھ جو ہے نا وہ اس طریقے کے پھول پہ بیٹھی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بدبو آ گئی ہوگی۔ بہرحال آپ نے اپنے اوپر کہا اچھا میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن تم بتانا نہیں، زینب کو بتانا نہیں۔ یہ تو میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، مقصد کیا تھا؟ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن وہ بات کیا ہوئی؟ بات پھیل گئی، آپ کا جو یہ راز تھا ان کو راز نہیں رکھا اور جو ہے بات جو ہے پھیلا دی گئی۔ اب یہ غلطی تھی، ایک چیز ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بتانا نہیں اور وہ اس غلطی کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اگر یہ ہو تو بات کا بتنگڑ کتنا بن جائے اور بات کہاں سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضہ واعرض عن بعض۔ جب غلطی کرنے والی خاتون کو ان کی غلطی بتائی تو کچھ غلطی تو بتا دی، کچھ غلطی چھپا دی۔ خود قرآن کہہ رہا ہے عرف بعضہ واعرض عن بعض، کچھ تو بتا دی، پوری نہیں بتائی تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو۔ تو تنبیہ کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جہاں تھوڑی غلطی بتا کر کام چلتا ہو تو پوری وضاحت کرنا اور ایک ایک بات کو بار بار کہنا اور ملامت کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔